ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ 8ویں ہفتے میں ہم اردو ادب میں سبق چچا جمعراتی چڑیا گھر میں پڑھیں گے، جو آپ کی اردو کی کتاب سریر خامہ کے صفحات 34 تا 36 پر ہیں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد جان لیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف، سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال، چچا جمعراتی کی عادات و کردار پر تبادلہ خیال، اور آخر میں تحریری کام۔ مصنف مولانا عبدالمجید کا تعارف۔ مصنف مولانا عبدالمجید سالک ایک مشہور شاعر، ظرافت نویس اور اخبار نویس تھے۔ ان کی پیدائش 13 دسمبر 1894 کو بٹالہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و پرورش پٹھان کوٹ اور ان کی تعلیم BA تھی۔ وہ روزنامہ پھول اور تہذیب نسواں کے ایڈیٹر تھے۔ مولانا عبدالمجید کی مزاح کی حس کمال کی تھی۔ سبق چچا جمعراتی چڑیا گھر میں ان کی مزاح سے بھرپور تحریر ہیں۔ سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال۔ اس سبق میں ایک ایسے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ سب لوگ انہیں چچا جمعراتی کے نام سے پکارتے۔ وہ بہت خوددار تھے۔ اس سبق میں چچا جمعراتی کے چڑیا گھر کی سیر کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جب وہ سب بچوں کو لے کر چڑیا گھر کی سیر کو گئے اور انہیں جانوروں کے متعلق معلومات دیتے رہے۔ ایک پنجرے کے پاس پہنچ کر جب چچا جمعراتی بندر کو چنے کھلانے لگے تو بندر نے ان کی اینک اتار لی اور واپس نہ کی۔ اس طرح چچا جمعراتی کو اینک کے بغیر ہی گھر واپس آنا پڑا۔ چچا جمعراتی کی عادات و کردار۔ عزیز طلبہ، اب آپ سبق کے جو مرکزی کردار ہیں یعنی چچا جمعراتی ہیں، ان کی عادات و کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چچا جمعراتی کا کردار ایک مزاحیہ کردار ہے۔ اپنی مزاحیہ شخصیت کی وجہ سے لوگ انہیں جگت چچا کہہ کر پکارتے۔ وہ ہر دم دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بہت اچھی عادات کے مالک تھے۔ غریب ضرور تھے لیکن خوددار تھے، کبھی کسی کا احسان نہ لیتے۔ اسی طرح چچا جمعراتی بہت وفادار بھی تھے۔ سر پر کڑھائی والی ٹوپی اور شیروانی پہنتے تھے۔ ان کی پیشانی چوڑی تھی اور اندر دھسی ہوئی آنکھوں پر اینک ہوتی۔ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو فوراً مدد کو پہنچتے۔ بچوں سے بہت دوستی تھی۔ کسی کو ناراض یا اداس دیکھتے تو دل بہلانے کی کوشش کرتے۔ چچا جمعراتی کی لاپرواہ شخصیت کی وجہ سے لوگ انہیں بوڑھے بچے کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق چچا جمعراتی چڑیا گھر میں پڑھنے کے بعد اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کے تحریری کام میں آپ نے چڑیا گھر میں چچا جمعراتی کے ساتھ کیا ہوا اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو چچا جمعراتی کا کردار کیسا لگا اپنی پسندیدگی 4 سطروں میں تحریر کرنا ہوگی۔ تحریری کام کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا: چچا جمعراتی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو سبق کے متن کے مطابق مختصر کر کے لکھیں
اور چچا جمعراتی پر سطریں تحریر کرنے کے لیے عادات و کردار کے اہم نکات سے مدد حاصل کریں۔ عزیز طلبہ، 8ویں ہفتے میں ہم اردو گرامر میں تخلیقی لکھائی کے طور پر مکالمہ نگاری کریں گے، جو آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 27 پر ہے۔ مکالمہ نگاری شروع کرنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد جان لیں۔ سب سے پہلے یہ آپ نے جان لینا ہے کہ مکالمہ نگاری کیا ہے۔ پھر مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال اور موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مکالمہ نگاری کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ عام الفاظ میں اسے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ مکالمہ ہی کہلاتا ہے۔ لہٰذا مکالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے اسکول میں دوستوں کے ساتھ یا گھر میں اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ جو بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں مکالمہ ہی ہوتا ہے۔ مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط۔ مکالمہ نگاری کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو سمجھنا اور مکالمہ لکھتے وقت ان کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مکالمہ شروع کرنے کے لیے اس کا مناسب آغاز بہت ضروری ہے۔ موضوع کے لحاظ سے مکالمے کی ابتدا منظر کشی سے کی جائے۔ اس کے بعد مکالمے کے جملوں میں سادہ زبان کا استعمال کیا جائے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جملے مختصر و متوازن ہوں اور بار بار ایک ہی جملے کی تکرار نہ ہو۔ مکالمے کے جملے غیر حقیقی محسوس نہ ہوں، اس لیے ان میں تاثرات کا استعمال بھی کیا جائے۔ مثلاً اگر کوئی بات حیران کرنے والی ہے تو تاثرات میں درج کیا جائے۔ اسی طرح خوشی، غصہ، افسوس وغیرہ کے تاثرات جملوں کے ساتھ تحریر کیے جائیں۔ جملوں میں علامات وقف کا استعمال بھی ضروری ہے۔ سوالیہ، مثبت اور منفی جملوں کے استعمال سے مکالمہ حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح مکالمے کا ایک مناسب آغاز ضروری ہے، اسی طرح مکالمے کا بامعنی اختتام بھی ہونا چاہیے تاکہ گفتگو میں کوئی مصنوعی پن محسوس نہ ہو اور موضوع بحث کو مناسب طریقے سے سمیٹ بھی لیا جائے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مکالمہ نگاری کے موضوع کی طرف، اور موضوع یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر بات چیت کر رہی ہیں۔ اس ہونے والی بات چیت کو آپ نے مکالمے کی صورت میں لکھنا ہے۔ تو شہر میں بڑھتے ہوئے جو ٹریفک حادثات ہیں، سب سے پہلے تو اس کی وجوہات پر ہم تبادلہ خیال کریں گے، اور پھر ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا حل پیش کر سکتے ہیں، اس پر بات چیت ہوگی۔ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹریفک حادثات کی سب سے بڑی وجہ ٹریفک اشاروں کی خلاف ورزی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے پیش نظر گاڑیوں کا استعمال زیادہ کر دیا ہے۔ سڑک پر گاڑیوں کا بے ہنگم ہجوم نظر آتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ ایسے میں لوگ تیز رفتاری اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے چکر میں بہت سے حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی سب سے زیادہ خلاف ورزی موٹر سائیکل سوار کرتے نظر آتے ہیں، جو ٹریفک جام ہونے پر دائیں بائیں سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خود بھی کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک قوانین ہمارے ہاں موجود تو ہیں، لیکن ان پر عمل کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کم عمر نوجوان جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتا، سڑکوں پر ایڈونچر کرتے نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ،
اب شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو ٹریفک کے حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں یہ ہے کہ ٹریفک کے حادثات سے بچنے کے لیے حکومت کو سختی سے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے عملے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ٹریفک کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کروائے اور ان پر عمل بھی کروائے۔ موٹر سائیکل کی سواری کم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر جو موٹر سائیکل سوار ہیں بھی تو انہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی باقاعدہ چیکنگ کی جائے، اور کم عمر اور بغیر لائسنس کے جو نوجوان ڈرائیونگ کر رہے ہوں ان پر پابندی عائد کی جائے، اور روڈ سیفٹی سے متعلق کوئی منظم اور مربوط پالیسی ترتیب دی جائے۔ مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط سمجھنے کے بعد آپ کے لیے تحریری کام کے طور پر آپ اپنے دوست کے ساتھ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہونے والی بات چیت کو مکالمے کی صورت میں تحریر کریں۔ مکالمہ نگاری کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا: مکالمے کی مناسب منظر کشی کرتے ہوئے دونوں افراد کے 10 جملے تحریر کریں۔ مکالمہ بولنے والے کا نام لکھ کر رابطہ کی علامت لگائیں، اور موضوع کے مطابق مکالمے کا حتمی اور مناسب اختتام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک اچھا اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جان کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تمام قوانین پر عمل کریں، ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کریں، اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ خوش رہیں، اور اپنی 8ویں ویک کی جو اسائنمنٹ ہے وہ student.apms.pk پر جمع کروائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔